السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ کمنٹ۔ دس ناول از قلب شہوہ ایوانی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس بار ظفر شاہ بولا، دادا جان ہمارے پاس ایک حل ہے۔ کیا؟ عالم شاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، گویا اس تجویز پر غور کر رہے ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عریش شاہ اور ظفر شاہ بے صبری سے ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عالم شاہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، یہ سوچا جا سکتا ہے۔ دونوں کے چہروں پر خوشی کی جھلک نمودار ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے سمیعہ سے بات کرنی ہوگی۔ جی دادا جان، دونوں فوراً بولے۔ پہلے پھپھو جان سے بات کر لیتے ہیں، پھر آگے فیصلہ کریں گے۔ ظفر شاہ نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور سمیعہ عالم کا نمبر ملایا۔ چند سیکنڈ بعد کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، دوسری طرف سے محبت بھری آواز آئی۔ ہاں بولو، آج کیسے اپنی پھپھو کی یاد کر لیا؟ ظفر شاہ ہنس پڑا۔ پھپھو اتنی بھی کیا ناراضی ہے، آپ کی یاد آ رہی تھی۔ سمیعہ عالم مسکرا دی۔ اچھا جی ویسے بھی آپ کو حویلی آئے ہوئے 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، بس مصروفیات بہت ہو جاتی ہیں، تمہیں تو معلوم ہے۔ پھر انہوں نے محبت سے پوچھا، اور سب خیریت سے ہیں پھپھو؟ ظفر شاہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ ویسے ثنا کیسی ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بس آج کل مصروف رہتی ہے کالج میں۔ اور ارشمان؟ سمیعہ عالم کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں تو معلوم ہے وہ بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے تک واپس آ جائے گا۔ اچھا، ظفر شاہ نے سر ہلایا۔ چلیں پھر، بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس نے عالم شاہ کی طرف دیکھا۔ پھپھو، دادا جان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ضرور بیٹا۔ ظفر شاہ نے فون عالم شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور آپ سنائیں؟ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چند رسمی باتوں کے بعد عالم شاہ اصل موضوع کی طرف آئے۔ سمیعہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بابا جان فرمائیں۔ عالم شاہ نے دانیہ کی خواہش اور اس کی تعلیم اور کراچی جا کر پڑھنے کی ضد کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ سمیعہ عالم خاموشی سے ساری بات سنتی رہیں۔ جب عالم شاہ اپنی بات مکمل کر چکے تو پھر سمیعہ عالم نرم آواز میں بولی، بابا جان اگر آپ اجازت دیں تو دانیہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ کمرے میں موجود ظفر شاہ اور عریش شاہ نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سمیعہ عالم نے بات جاری رکھی، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گی، اس کی پڑھائی، رہائش، ہر چیز کی ذمہ داری میری ہوگی۔ عالم شاہ خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ اور ویسے بھی ثنا کو بھی اچھی کمپنی مل جائے گی۔ سمیعہ عالم کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں بابا جان، دانیہ میرے پاس محفوظ رہے گی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اب بھی برقرار تھی، مگر پہلی بار ایسا لگا تھا شاید ان کے دل کا سخت فیصلہ نرم پڑ رہا ہے۔ سمیعہ عالم سے بات ختم ہونے کے بعد عالم شاہ نے فون میز پر رکھ دیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموشی سے ان کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے دروازے کے قریب کھڑی ملازمہ کو آواز دی، رشیدہ جاؤ دانیہ کو بلا کر لاؤ۔ جی بہتر۔ ملازمہ وہاں سے فوراً نکل گئی۔ دانیہ اپنے کمرے میں محمل اور انابیہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اس کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دانیہ آپی؟ تینوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جی؟ دادا جان نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ مجھے؟ دانیہ نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ محمل اور انابیہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ ہاں آپی، ابھی بلایا ہے۔ ملازمہ کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لگتا ہے آج پھر تمہاری کلاس لگنے والی ہے، انابیہ نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ شکر کرو میری لگ رہی ہے، تمہاری نہیں۔ دانیہ نے اسے گھورا۔ محمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو جا کر دیکھ لو کیا بات ہے۔ دانیہ نے منہ بنایا۔ ویسے بھی اپنی پڑھائی کے لیے اتنی لڑائی کی ہے، اب دادا جان کی ڈانٹ بھی سن لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ عالم شاہ کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ جاؤ، عالم شاہ کی گونجدار آواز سنائی دی۔ دانیہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام۔ اس کی نظر کمرے میں موجود لوگوں پر پڑی۔ عالم شاہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ نواز عالم، احتشام عالم، ظفر شاہ اور عریش شاہ بھی موجود تھے۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ دانیہ کا دل مزید گھبرا گیا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ نے بلایا تھا دادا جان؟ عالم شاہ نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر گہری آواز میں بولے، مجھے تمہاری کراچی جانے والی بات کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا ہے۔ دانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی نظریں فوراً عالم شاہ کے چہرے پر جم گئیں۔ جی؟ اگر تمہیں کراچی جا کر پڑھنے کی اجازت چاہیے۔ عالم شاہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔
کمرے میں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ دانیہ نے بے اختیار سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو میری ایک شرط ہے۔ یہ سنتے ہی دانیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شرط؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ عالم شاہ کے چہرے پر سنجیدگی برقرار تھی۔ ہاں، ایک شرط۔ دانیہ نے بے اختیار ظفر شاہ اور عریش شاہ کی طرف دیکھا۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی اس شرط کے بارے میں جانتے ہیں۔ دانیہ نے ہلکے کانپتے لہجے میں پوچھا، کیا شرط ہے دادا جان؟ اب اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ شرط مشکل نہ ہو کہ اس کے کراچی جانے کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دانیہ کی نظریں بے چینی سے عالم شاہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ ظفر شاہ اور عریش شاہ بھی دادا کے اگلے الفاظ کا انتظار کر رہے تھے۔ عالم شاہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گہری آواز میں کہا، اگر تم کراچی جاؤ گی تو صرف سمیہ کے گھر رہو گی۔ دانیہ نے فوراً سر ہلایا۔ جی دادا جان، بغیر اجازت کہیں آنا جانا نہیں ہوگا۔ جی دادا جان۔ اور سب سے اہم بات، عالم شاہ کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی، تم اس خاندان کی عزت کی نمائندہ بن کر جاؤ گی۔ تمہاری ایک غلطی صرف تمہاری غلطی نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ پورے خاندان پر سوال اٹھایا جائے گا۔ دانیہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں تمہیں آزادی نہیں دے رہا دانیہ، میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں، اور اگر میرا یہ اعتماد ٹوٹا… دانیہ کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا۔ دادا جان، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ عالم شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر پہلی بار ان کے چہرے کی سختی تم کراچی جا سکتی ہو۔ سچ؟ ہاں۔ اتنا سنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اٹھی۔ تھینک یو دادا جان۔ وہ خوشی سے تقریباً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ عالم شاہ نے فوراً سنجیدہ لہجے میں کہا، اتنی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہارا داخلہ ہونا باقی ہے۔ مگر اس بار ان کے لہجے میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ ظفر شاہ اور عریش شاہ ایک دوسرے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ احتشام عالم کے چہرے پر بھی اطمینان کے آثار نمودار ہوئے۔ دادا کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان سے یقین نہ آ رہا کہ انہوں نے واقعی اجازت دی ہے۔ میں جا سکتی ہوں؟ اس نے اجازت مانگی۔ عالم شاہ نے مختصراً سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے دانیہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ محمل، انابیہ، اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور دونوں باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا؟ دانیہ دوڑ کر ان کے پاس آئے اور خوشی سے ان دونوں کے گلے لگا لیا۔ میں جا رہی ہوں، انابیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کراچی؟ چند لمحوں بعد دونوں اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ پھر محمل زور سے چیخ ماری، کیا دادا جان مان گئے؟ دانیہ نے خوشی سے سر ہلایا۔ ہاں۔ اگلے ہی لمحے تینوں خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ یا اللہ، اب پورا کراچی تمہارے نوبلوں والے خواب سنے گا، انابیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور بے چاری پھپھو جان، محمل نے کہکا لگایا، پہلے دن ہی انہیں سالار سکندر، عمر حیات اور باقی سارے ناولز ہیرو کے بارے میں لیکچر ملے گا۔ تم دونوں بہت جلتی ہو مجھ سے، دانیہ نے ناک چڑھائی۔ بالکل، انابیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا، مگر ان تینوں میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کراچی میں دانیہ کا انتظار صرف ایک نئی یونیورسٹی یا کالج نہیں، بلکہ اسے ایسے لوگوں اور واقعات کا تھا جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والے تھے۔ دانیہ کے کراچی جانے کی خبر پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ اگرچہ عالم شاہ نے اجازت دے دی تھی، مگر حویلی کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ پہلی بار خاندان کی کوئی لڑکی اتنی دور پڑھنے جا رہی تھی۔ اگلے چند دن تیاریوں میں گزر گئے۔ دانیہ کبھی اپنے کپڑے سمیٹتی، کبھی کتابیں ترتیب دیتی، کبھی اچانک رک کر اپنے کمرے کو دیکھنے لگتی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ملتان چھوڑ کر کراچی جانے والی تھی۔ روانگی کا دن آ پہنچا۔ صبح سویرے پورا گھر جاگ چکا تھا۔ حویلی کے صحن میں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ ملازم سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے، جبکہ گھر کے افراد ایک ایک کر کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ دانیہ آج ہلکے آسمان رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور اپنوں سے دور جانے کی اداسی بھی۔ سب سے پہلے انابیہ اس کے گلے لگی۔ مجھے روز کال کرنا، دانیہ ہنس پڑی۔ ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں دوسرے ملک جا رہی ہوں۔ میرے لیے تو کراچی بھی دوسرے ملک جیسا ہی ہے۔ دونوں ہنس پڑیں، مگر انابیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر محمل آگے بڑھی، دیکھو وہاں جا کر ہمیں بھول مت جانا۔ تو میں بھول جاؤں؟ دانیہ فوراً اسے گلے لگا دیا۔ تم دونوں سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل ہنس دی، مگر جب دانیہ اس سے الگ ہوئی تو اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اتنے میں عریش شاہ ان کے پاس آیا۔ دیکھو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً بتانا۔ جی جناب، دانیہ نے شرارتی انداز میں سلوٹ کیا۔ آپ فکر نہ کریں۔ عریش شاہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ بچپنا کبھی نہیں جائے گا تمہارا۔ دانیہ نے زبان نکال دی۔ یہ منظر دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ اسی دوران ظفر شاہ بھی ان کے قریب آ گیا۔ باقی سب سے ہٹ کر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے مختصر سا کہا۔ جی جناب بڑے